میری طرف سے عبید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں کنگڈم آف موروکو یعنی مراکش کی۔ آج کی معلوماتی ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے مراکش کی زمینی سرحدیں کون کون سے ممالک سے ملتی ہیں، مراکش کا کل رقبہ کتنا ہے، اسلام کے داخلے سے پہلے یہ ملک کون سی سلطنت کا حصہ تھا، مراکش اسلام کے مشہور کون سے کمانڈر کا بائی ملک ہے، پاکستان نے مراکش کی آزادی میں اپنا کیا اہم کردار ادا کیا، مراکش کی آبادی اور ثقافت، مراکش کی قومی زبان، مراکش کے کون سے اسلامی دشمن ملک کے ساتھ تعلق ہیں۔ دوستو، اس ملک کو مزید قریب سے جاننے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ موروکو شمالی افریقہ کا ایک اسلامی ملک ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد 99% ہے۔ عام طور پر موروکو کو المغرب یا مراکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مراکش کے مغرب کی جانب سے الجزائر یعنی الجیریا اور شمال کی جانب سے سمندر کی حدود اسپین سے جا ملتی ہے اور جنوب کی جانب سے مراکش کی حدود جمہوریہ موریٹانیہ سے جا ملتی ہے۔ شمالی امریکہ کا یہ ملک 225 قبل مسیح میں مہاوی لوگوں کا ملک موریٹانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ مراکش یعنی موروکو مغربی صحارا کے اس علاقے پر ملکیت کا دعوے دار ہے۔ اس سے پہلے یہ علاقہ اسپین کے قبضے میں تھا۔ اس پر 1975 میں مراکش نے قبضہ کر لیا تھا جو اب تک برقرار ہے۔ اس وجہ سے یہ پورا علاقہ متنازع ہے۔ یہ ملک 1,75,402 مربع میل یعنی 4,46,550 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے مراکش دنیا کا 97واں سب سے بڑا ملک ہے۔ مراکش کا دارالحکومت رباط ہے اور اس کا سب سے بڑا شہر اور بڑی بندرگاہ کاسابلینکا ہے۔ دوستو، مزید حقائق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسلام کے داخلے سے قبل یہ ملک رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ بربر خاندان کے لوگ بھی اس ملک میں رہا کرتے تھے۔ بربر خاندان تاریخ میں طاقتور خاندانوں میں جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے قائم ہونے والی سلطنت کے خلاف سب سے پہلے عالمی بغاوت بلند کیا تھا۔ خلافت امیہ کے دور میں اس سلطنت کا ایک جنرل عقبہ بن ناقش شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے مراکش جا پہنچا اور 683 عیسوی تک مراکش کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ 1060 عیسوی سے لے کر 1549 عیسوی تک بربر خاندان مراکش پر حکومت کرتا رہا۔ مشہور اسلامی کمانڈر طارق بن زیاد کا مراکش آبائی ملک تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طارق بن زیاد بربر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1550 میں سعدی خاندان کی حکومت آ گئی اور 1666 عیسوی میں سعدی حکومت کا خاتمہ علوی خاندان نے کیا اور آج تک یہ خاندان مراکش پر حکومت کر رہا ہے۔ علوی خاندان اور سعدی خاندان کی آپس میں نااتفاقی اور اقتدار کی لڑائی کا اثر یہ ہوا کہ شمالی مراکش پر فرانسیسی قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 1912 میں مکمل طور پر فرانسیسی اور ہسپانوی مراکش پر قابض ہو گئے۔ مراکش پر یورپ کے قابض ہونے کی بڑی وجوہات میں مراکش کا محل وقوع اور افریقہ کا سب سے دولت مند ملک ہونا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں مراکش اور افریقہ کے کئی اور ممالک کو آزادی ملنا شروع ہو گئی۔ 1946 میں مراکش کی ایک سیاسی پارٹی نے آزادی کی تحریک عوامی سطح پر بلند کی۔ 1953 میں سلطان محمد پانچگن کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے ملک بدر ہونے کے بعد فرانسیسی اور یورپی آبادیوں پر حملہ ہونا شروع ہو گئے۔ 1955 میں آرمی ڈی لبریشن قائم کی گئی جس کا مقصد سلطان محمد پانچگن کی ملک واپسی اور الجزائر کی آزادی تھا۔ بالآخر فرانس نے سلطان محمد پانچگن کی واپسی کو قبول کر لیا اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ انقلاب و شاہ و عوام کہلایا جسے مراکش میں ہر سال 20 اگست کو منایا جاتا
کرتا ہے۔ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ 1952 میں جب سلطان محمد پنجگن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالاسلام کو بھیجا، عبدالاسلام بالفرد مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے لگے۔ وہاں پر موجود فرانسیسی نمائندے نے ان کو یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا کہ مراکش ایک فرانسیسی کالونی ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم پر مراکش کے بارے میں بولنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے ایک مسلمان رہنما کے ساتھ ایک فرانسیسی نمائندے کا خطا امیز سلوک دیکھا تو انہوں نے احمد عبدالاسلام بالفرد کو پاکستانی شہریت دینے کی پیشکش کی اور پھر رات کو نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر احمد بالفرد کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، اور اس طرح احمد عبدالاسلام پاکستان چیئر سے جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے مراکش کی آزادی کی آواز بلند کی۔ احمد کے اس خطاب سے مراکش میں تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا اور فرانس نے سلطان محمد پنجگن کو ملک بدر کر دیا۔ سلطان کی جب ملک واپسی ہوئی اور فرانس قرارداد کے لیے تیار ہوا تو فرانسیسی حکومت مراکش کی آزادی کی رضامند ہو گئی۔ 19 نومبر 1956 کو مراکش آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکش کے سلطان محمد پنجگن نے احمد عبدالاسلام بالفرد کو ملک کا پہلا وزیر اعظم قرار کیا۔ آج احمد بالفرد دنیا میں تو نہیں ہیں، لیکن جب تک وہ ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی موجود رکھی۔ وہ اپنے دفتر میں آنے والے ہر شخص کو پاکستانی پاسپورٹ دکھا کر بڑے فخر سے بتاتے کہ آزادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مراکش کے لوگ پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، مراکش کی تاریخی مقامات میں مسجد قطبہ، مدینہ آف مراکش اور ایک تاریخی قلعہ، قصبات اور دیگر کئی ایسے تاریخی مقامات ہیں جسے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مراکش میں آتی ہے۔ تینگرن مراکش کا سب سے پرانا شہر ہے۔ 1922 سے لے کر 1956 تک اس شہر کو بین الاقوامی شہر ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت 8 یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد اس شہر کا نظام چلا رہے تھے، لیکن اب یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے۔ مراکشی لوگوں نے 14ویں صدی میں دنیا کی تاریخ لکھنا شروع کی۔ سب سے پہلے ابن بطوطہ نے دنیا کا سفر کیا اور دنیا کی تاریخ لکھی۔ ابن بطوطہ نے 30 سال کے دوران 5000 میل کا سفر طے کیا۔ مراکش افریقہ کا وہ واحد ملک ہے جو افریقی یونین کا ممبر نہیں۔ دوستو، اگر مراکش کی آبادی کی بات کی جائے تو ان کی آبادی 3,70,50,312 افراد پر مشتمل ہے۔ مراکش میں 64% لوگ شہروں اور 36% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں۔ مراکش کی 40% آبادی زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتی ہے۔ مراکش کی کل GDP 120.98 ارب ڈالر ہے۔ اس ملک میں عربین اور یورپین دونوں کلچر موجود ہیں۔ اس ملک کے لوگ کافی ماڈرن مانے جاتے ہیں۔ مراکش زراعت کے علاوہ ماہی گیری میں بھی اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ملک کے جنوبی حصے میں تیل کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں، لیکن سہولیات کی کمی کی وجہ سے تیل ابھی تک مہنگے داموں اور دوسرے ممالک سے خریدا جاتا ہے۔ ابھی یہ مراکش کا ایک اہم مسئلہ ہے، جبکہ سونے اور ہیرے کی مائننگ سے مراکش اچھا خاصا جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت کا شعبہ ملکی آمدنی کو بڑھانے میں ایک بڑی وجہ ہے۔ سالانہ 15 لاکھ سے زیادہ سیاح مراکش کا وزٹ کرتے ہیں۔ مراکش کی بلند ترین چوٹی جبل توکل ہے، جس کی اونچائی 4168 میٹر ہے۔ عربی زبان اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ بربری زبان بھی ملک کی اکثر آبادی بولتی ہے، جس کی وجہ سے بربری زبان کو بھی مراکش کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی مراکش میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا صحرا، جسے صحارا یا صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس صحرا کا زیادہ تر حصہ مراکش میں ہی آتا ہے۔ مراکش میں استعمال ہونے والی کرنسی کو مراکش درم کہتے ہیں۔ ایک مراکش درم پاکستان میں 28.50 روپے کا بنتا ہے۔ فٹ بال مراکش کا قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی گیمیں کھیلی اور شوق سے دیکھی جاتی ہیں۔
بربری شہر مراکش کا قومی جانور ہے۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 87% ہے۔ 2017 میں فرانسیسی زبان کو نصاب میں شامل کیا گیا اور مراکش پر پچھلے 30 سالوں سے بھرپور توجہ دی گئی اور امید کی جا رہی ہے کہ 2025 تک مراکش میں تعلیم کی شرح 100% ہو جائے گی۔ مراکش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 90,000 میٹرک ٹن کھجور دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکش کھجور کی پیداوار اور اس کی کوالٹی میں اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں پہلا نمبر مصر کا آتا ہے، جبکہ پاکستان کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ گرین ٹی کو مراکش کا قومی مشروب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ شربت ہر گھر آئے مہمان کو لازمی پیش کیا جاتا ہے اور یہ مراکش کا مقبول ترین شربت بھی ہے۔ کس کس، جسے بربری زبان میں میکسیو بھی کہا جاتا ہے، یہ مراکش کی قومی اور ایک لذیذ ڈش ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے مراکش میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ محترم ناظرین کرام، مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مراکش میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مراکش مصر کے بعد ایک دوسرا اسلامی ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ 1993 کے بعد ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہت زیادہ بہتری آئی اور دونوں ممالک کے درمیان ایئر سروس، ڈاک سسٹم اور ٹیلی فون کا آغاز ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنے دوست عبید اللہ خان کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔